اور آج آپ نے دوپہر میں آغاز ازاں کا پروگرام دیکھا، اسی حوالے سے اسی سے ملتا جلتا مگر جید علماء کی زبانی ان پیغامات کو ضرور سنیں اور کوشش کریں، میری درخواست یہی ہے، کوشش کریں کہ یہ جو کچھ بڑے حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بچوں تک اس کو منتقل کریں۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان گرامی کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے درمیان ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید رضا حیدر رضوی صاحب، آپ کی انتہائی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بڑا علمی اور ادبی اور دینی کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی خدمت میں اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے السلام علیکم مولانا۔ اور ہمارے دوسرے مہمان، یہ بھی اہل بیت ٹی وی کے اسکرین پر آپ کو اکثر و بیشتر نظر آئے اور آپ نے ان کی علمیت سے استفادہ حاصل کیا، اور اس سال انشاءاللہ عشرہ اولی میں ادارہ جعفریہ میں خطابت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں کے مومنین اس سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب، آئیے آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے مولانا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یقیناً چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایام ازاں کی آمد ہے اور اسی طرح کا مزاج ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو قبلہ اگر اجازت ہو تو آپ سے سوال کروں کہ ہم لوگ عزاداری تو کر رہے ہیں، زمانے سے کر رہے ہیں، کیا ہم پیغام کربلا سے جڑ کر عزاداری کر رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر عزاداری کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابا عبداللہ الحسین۔ دیکھیں، اس سوال کو نہ تو یکسر مسترد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یکسر اس کی تائید کی جا سکتی ہے۔ بہت سے ایسے اہل ایمان، اہل شرف ہیں کہ جو عزائے حسینی کو بتمام معنی کا محقق جیسا کرنا چاہیے ویسے وہ کر رہے ہیں، ویسے وہ برپا کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں میں یوں کہوں گا کہ خال خال کچھ ایسا ہے کہ شاید ہم اپنے اصل مقصد کو شاید یا تو بھول گئے ہیں یا ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جو عزاداری کا اہم ترین مقصد ہے، مشن ہے اور اس کا ہدف ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سب نے اس کو بھلا دیا ہے، سبھی بگڑ گئے ہیں، سبھی غلط روش پہ چلنا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مکتب اہل بیت مکتب عقل و فہم ہے، لہٰذا ہمارے ہاں کچھ ایسی باتیں کم ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقل و علم سے نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب غیر معصوم ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو کہیں کہیں ہمارے برادران ایمانی سے کچھ غلطیاں اور خطائیں اگر سرزد ہوں تو اس کو ہمیں اس انداز سے نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اسی سوال کو آپ کی طرف لے کے چلتا ہوں اور یہ سوال یوں کر لوں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہم سبھی زیادہ تر جو پیغام کربلا ہے اس سے جڑ کر عزاداری کر رہے ہیں، لیکن ظاہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کہیں پہ خامیاں ہو جاتی ہیں، کمی ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ خامی ہوئی ہے ان کی اصلاح کریں، نہ کہ ان سے دور ہو جائیں؟ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین اور جالسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پر آج جو عزا کا سلسلہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کے جو پیغامات ہیں، اگر ہم لفظ کربلا اور اس سے پہلے لفظ حسین پر غور کریں تو ہماری فکر کہاں جاتی ہے؟ لفظ حسین یعنی کیا؟ لفظ حسین ایک لفظ نہیں بلکہ کائنات ہے، اور اس لفظ کے اندر اسرار انبیاء پوشیدہ ہیں۔ لفظ حسین یعنی انقلاب، لفظ حسین یعنی صدق و صداقت کا مرکز و محور، سبحان اللہ، جو باطل اور طاغی اور طغات کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات بولنے کی جرأت اور قوت اور طاقت اور بصالت عطا کرے، وہ لفظ حسین آپ کو بتاتا اور سکھاتا ہے۔
آج کربلا سے اگر ہم جڑ چکے ہیں اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ مظلوم کربلا امام حسین کی ہم عزاداری کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روٹ کو پکڑیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روٹس کیا ہیں کربلا کے، ایکچول پیغامات کربلا کیا ہیں؟ مثلا خرج الحسین علیہ الصلاۃ والسلام من المدینۃ واراد الذهاب الى المکہ ومن المکہ الى الکربلا۔ امام حسین جب مدینے سے نکلے اور مکے کی سرزمین پہ آئے، اب آپ دیکھیں نکلنے سے پہلے امام نے اپنے ہدف کا، اپنے منشور کا، اپنے ایم اور پرپس کا، اس ایم کے 2 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ جواب مکمل ہو جائے۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا بطرا، اور دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، شو آف کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ گویا امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کربلا سے اگر کسی شخص کو جڑنا ہے تو ہدف امام حسین کو اپنے فکر کی دہلیز میں لانا ہوگا۔ آپ جب کسی مشن کو، کسی عمل کو، کسی فعل کو انجام دیں تو آپ کا مقصد خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اس عمل کو، اس عزاداری کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، خدا کے لیے انجام دے۔ ایک نمبر 2، شو آف نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری میں کہیں شو آف ہے، بٹ اس طرح کی چیزیں ہمیں عزاداری سے اور ایکچول ایم سے دور کر دیں گی۔ صحیح۔ اس کے بعد جو مظلوم کربلا نے کہا اننی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح۔ مین امپورٹنٹ جو مقصد امام حسین کا وہ ہے اصلاح۔ اب آپ دیکھیں کہ مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو، تمام پیغامات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ غدیر میں تاج ولایت جب مولا متقیان کے سر پر پیغمبروں کے پیغمبر نے رکھا، اس وقت آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اسلام آج مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب تو کسی پیغام کو پہنچانے کی ضرورت نہیں، ہاں پیغام تو آلریڈی پہنچ چکا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بشر، یہ افراد جو ملتہب ہو چکے ہیں، جن کی فکروں میں التہاب آ گیا ہے، ان کی تھاٹ میں ہم انقلاب لے آئیں گے۔ تو مظلوم کربلا زمین کربلا پہ گئے تھے، فزیکل کوئی انقلاب نہیں لانا تھا، جسموں کا کوئی انقلاب نہیں ہے، فکری ایک انقلاب ہے کہ آپ اگر کربلا سے جڑ چکے ہیں تو آپ کے ذہن کے شعبے میں ایک انقلابی تھاٹ ہونی چاہیے۔ تو آج میرے ناظرین، اگر ہم کربلا سے جڑ جائیں اور مظلوم کربلا کا ہدف ہماری نگاہوں میں ہے تو پھر وہ سارے مقاصد امام حسین کے جو کربلا میں پیش کیے گئے ہیں اسے ہمیں عزاداری کرتے وقت مد نظر رکھنا ہوگا۔ جزاک اللہ قبلہ، کیونکہ ایک آپ کی گفتگو میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا اور خاموش رہ جاؤں گا تو اپنے ساتھ بھی زیادتی کروں گا، آپ کے ساتھ بھی۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا جو گئے تو وہ ان کا مقصد اصلاح شاید آپ نے بے کہا۔ شک۔ تو کیا مدینہ بالکل مومنین کا شہر تھا؟ وہاں ضرورت نہیں تھی؟ مدینہ جو ہے وہ مشکل شہر تھا، یعنی مملوء من المؤمنین وغیر المؤمنین والمسلمین والمنافقین والحاسدین والناکسین والجاہلین والفاسدین۔ تو مدینہ صرف مومنین سے مملوء نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو جب ترک کیا، ظاہر سی بات ہے یہ کہ مشن تھا، الہی مشن تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو زمین کربلا تک جانا ہے۔ اس پر بھی ایک ڈیبیٹ ہے، ایک بحث ہے کہ امام حسین نے کیا حج کی نیت کی تھی یا حج کی نیت نہیں کی تھی۔ تو اگر حج کی نیت کیا تھا تو حج کو کیسے عمرے سے بدلا، یا حج کی نیت نہیں کی تھی بلکہ حج تمتع کا وہ عمرے کا نیت کی تھی اور عمرے کے بعد جو ہے امام وہاں کربلا پہنچ گئے۔ رہی بات یہ کہ اگر امام حسین مدینے میں رہتے تو مدینے میں بات تو ہو سکتی تھی، بٹ چونکہ مرکزیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ پیغام جو ایک وقت کا امام ہے وہ پیغام ایسے مقام سے جا کے پہنچائے جسے مرکزیت حاصل ہو۔ چونکہ مکے کی سرزمین پر مرکزیت کعبے کو حاصل تھی، کعبے میں دنیائے مملکت کے لوگ وہاں پر جمع ہو کر حج کے دوران اکٹھا ہوتے تھے۔ مظلوم کربلا یہ چاہتے تھے، اور وہ خطبہ جناب عباس کا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جناب عباس نے خطبہ دیا تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ اس کعبے کا طواف تم لوگ کر رہے ہو، اسے تعزیز، اسے تبجیل، اس کا احترام کر رہے ہو، اور وارث کعبہ کو بھول گئے۔ اس کعبے کی عظمت کو بڑھایا ہے ان کے بابا کے قدوم کی وجہ سے۔ بے شک۔ تو حقیقی معنوں میں امام حسین مدینے میں بھی کنوے کر سکتے تھے، مدینے میں کر رہے تھے، مگر مکہ کو چونکہ مرکزیت حاصل تھی، اس بنیاد پر امام حسین مکہ آئے، اور مکے کے بعد چونکہ کربلا ایک ایسا مقام
کہ جہاں پر وہ ایک ایسی زمین تھی کہ جہاں سے تمام انبیاء کو گزرنا تھا، اور اس زمین سے انبیاء گزرے ہیں، اور وہ تاریخ میں بھی وہ چیز تھی۔ امام حسین جب نکل رہے تھے تو وہ شیشی بھی اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے طویل۔ تو چونکہ کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے کہ اچانک امام حسین کربلا مکے سے پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مولا کا یہ جملہ ہے کہ شاء اللہ سبحانہ و تعالی ان یرانی قتیلا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مولا شہادت کے لیے جا رہے ہیں اور مولا رموز شریعت کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ایک اب ذرا سا ہٹ کرے یہ تو اگر اس میں آپ کو کچھ ہماری ناظرین کے لیے ایڈ کرنا ہو تو آپ کر لیں، پھر میں سوال آپ سے دوسرا کر لوں۔ میں اس میں اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ سرزمین مکہ جو ہے وہ سرزمین توحید تھی، سرزمین وحدانیت الہی، اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد و مشن اسلام کی سربلندی تھا، نہ کہ اپنی ذات کو ان کو کوئی فائدہ پہنچانا مقصود تھا۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے قول بھی ہم کو ملتا ہے کہ جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسی فخذنی، اگر دین محمد باقی نہیں رکھ سکتا ہے مگر یہ کہ میں قتل ہو جاؤں تو اے تلواروں آپ مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ تو یہ امام حسین چاہتے تھے کہ یہ میسیج جو ہے تمام عالم کو پہنچ جائے، کیونکہ جب مدینے میں تھے تو مدینے کے حاکم نے امام کو بلا کر امام سے بیعت طلب کی تھی، اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں پھر قتل و کشتار والی بات ہونی تھی، لہذا امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو اس لیے ترک کیا، مدینے کی حرمت کی وجہ سے، مدینے کی حرمت کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مکے تشریف لے گئے، اور مکے میں جب آپ وہاں آپ حج کے موقع پہ آپ کو اطلاع ملی کہ یزید نے اپنے کچھ گماشتے بھیجے ہیں کہ جو حج کے موسم میں دوران طواف کعبہ آپ کو شہید کر دیں، تو آپ نے اس وقت اپنے حج کے ارادے کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ وہاں بھی تقدس حرم مکہ آپ کے پیش نظر تھا، اس لیے آپ مکے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اصل مقصد کیا تھا کہ ایک تو تقدس، دوسری کہ میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جانا، لہٰذا اس کا انتخاب کیا گیا اور اسی لیے امام مکے تشریف لائے۔ میں اپنے جیسے ظاہر ہے آپ لوگ علماء اپنے جیسے لوگوں کے لیے اگر یہ بات کہوں، کیونکہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے نجی محفلوں میں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک امام حسین جو ہیں وہ یزید کی بیعت کی جو مانگی تھی اس سے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں نکل گئے، تو وہ چھپ کے نکلے، ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی مکے میں چھپ کے نکلے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان دونوں جگہوں کی حرمت کو بچانا ہے، شہادت کے لیے تو وہ تیار تھے، بالکل، اور شہادت کا مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ دین اسلام کی بقا ہو۔ بہت عمدہ، اور انشاءاللہ اور بھی اسی سلسلے میں اگر امام آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، اگر امام کو چھپ کر نکلنا ہوتا تو رات کو دربار میں ولی سے یہ نہ کہتے کہ اس رات کی تاریکی میں کیا بیعت طلب کر رہے ہو، کل دن کے اجالے میں بات کرنا۔ ہاں، لیکن وہ تو ایک بہانے کے طور پہ استعمال کرا جاتا ہے نا، کہ آپ نے رات کو کیش کرنے کے لیے یہ بات کر دی اور رات ہی رات نکل گئے، لیکن وہ ذہن جو جہاں سے امام کے متعلق ہی نہیں، امام یہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان دونوں نے تو رائے فرار اختیار کی تھی، جی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے رائے فرار اختیار نہیں کی تھی، صبح نکلے، بہت ہی شان و شوکت سے نکلے۔ بالکل، تو یہ وہ جو اذہان ہیں جہاں سے یہ باتیں آتی ہیں، بہت عمدہ جواب ہے یہ، اور قبلہ نے بھی بڑی عمدہ وہ اس کی۔ تو بیعت کے لیے مولانا یہ جو ہے، یہ جو بیعت مانگ رہے تھے تو اور اس کا بیعت کے لیے جو جواب دیا ہے اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ پہلے دیکھیں لفظ بیعت پر غور کر لیں۔ بیعت کے دو معنی ہیں، ایک لفظی معنی، لغوی معنی، اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کہتے ہیں بیچ دینا اپنے آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ باع الضمیر، اپنے ضمیر کو بیچ دینے والا شخص، یا باع الدین، دین بیچ دینے والا، یا باع اللحم، تو اسی سے ہے بیعت۔ بیعت کہتے ہیں عربی میں بیچ دینا، اصطلاحاً بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے بیعت، یعنی خود کو کسی کے حوالے کر دینا، تو یا اپنے نفس پر کسی کو حاکم بنا لینا، یہ ہے بیعت۔ بیعت کے لیے جب سوال کیا گیا، اور عرب کا چونکہ دستور یہ تھا کہ ہم فلاں کی اگر بیعت کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے حیات کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے نفس پر، زندگی کے تمام شعبوں پر اس کی حاکمیت ہوگی۔ امام حسین نے جو لفظ استعمال کیا مثلی لا یبایع مثلہ، اگر اس پر غور کر لیں تو اس میں رموز اسرار ہیں۔ امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا، مجھ جیسا، اس پر غور کیجئے۔ مجھ جیسا یعنی کیا؟ یعنی مجھ جیسا یعنی مجھ جیسے حضرت علی ہیں، ٹھیک ہے، امام حسن ہیں، واہ واہ،
इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, 12 इमाम हैं, 14 मासूम, और अम्बिया भी आ जाते हैं इसी ज़ुमरे में, चूँकि अम्बिया भी मासूम है, ये भी मासूम है। ठीक है, अम्बिया से भी अहले बैत अफजल हैं, यानी अम्बिया अथार से भी अहले बैत अथार को अफजलियत हासिल इल्ला सैयदुल अम्बिया। तो मुझ जैसा, यानी मुझ जैसे हज़रत अली, इमाम हसन और दीगर मेरे बाद आने वाले हुज्जत खुदा तक, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो इमाम ने दंदान शिकन जवाब दिया, बातिल के रुखसार पर संगीन तमाचा इस जुमले से लगा दिया कि आप जो ये कहते हैं, या तारीख़ के मौरख़ जो अपने कलम को ज़मीर को फ़रोश करके ये लिख चुके हैं या लिखेंगे कि हज़रत अली ने फ़लाँ की बैत कर ली है, तो मैं इस जुमले से उसकी तरदीद कर रहा हूँ कि मुझ जैसा, यानी मुझ जैसा मेरा बाप, हम कुल्लुना मोहम्मद, हम सब मोहम्मद हैं। तो जब हमने बैत नहीं की तो मेरे बाबा ने भी किसी की बैत नहीं की, ना मेरे फ़र्जंद किसी की बैत करेंगे। तारीख़ का कोई भी मौरख़, झूठा से झूठा राइटर, रिपोर्टर ये नहीं कह सकता कि उस वक्त जब लिसान मौला पर ये जुमला आया तो किसी शख्स ने कहा हो कि मौला आप ये कह रहे हैं मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, नाउज़ बिल्लाह आपके बाबा ने फ़लाँ की बैत की थी, तो आपका जुमला तो मरफूज़ हो गया, मतरूद हो गया, मतरूक हो गया, रिजेक्ट हो गया। मगर सारे लोग खामोश थे और मौला ने इस जुमले को ये कह के कहा कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब उस जैसे पे गौर कर लीजिए, यानी वो सिफ़तें जो एक ताग़ी की, एक जाबिर की, एक ज़ालिम की, एक दहशतगर्द की, एक टेररिस्ट की सिफ़तें हैं, उस जैसे फ़र्द की कोई बैत नहीं कर सकते। इस पर तफसीली बात करूँ जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से और कौन सा? वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद नवाज भट्ट पैरट से कर रहा हूँ जी। तो उलमाए कराम और नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में इस्लामिया अदाब। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। अर्ज़ ये है कि बात ना समझ, ना समझ या ना अक्ल से आरी, ये कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में इसलिए गए ताकि अपने दुश्मन यजीद पलीस से जंग और इक़्तिदार हासिल के लिए गए थे, बमा खानदान गए थे। जबकि हम मुसलमान ये कहते हैं कि बियां सरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का काबा रोज़ा शबीर हो जाए, तो इस पर रोशनी डालिए, मेरी उलमाए कराम से रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुसलमानों का काबा रोज़ा शब्बीर हो जाए। जी हाँ, तो रोशनी अगर आप, क्योंकि इनकी सारी बातें हाँ कुछ मुझे इसीलिए मैंने, हाँ, कि क्या कहा है, सवाल है या कोई? हाँ नहीं, इन्होंने एक छोटा सा एक कमेंट किया और उस पर कह रहे थे रोशनी डालें, वो क्योंकि टॉक बैक में भी क्लियर नहीं आया तो मैं समझा था आप लोगों ने सुन लिया होगा शायद, नहीं तो चलिए। बात हकीकत तो यही है, जो शेर जो उन्होंने पढ़ा है तो उससे ज़हन में यही बात आती है, इनके माफ़ी ज़मीर यही होगा कि वाक़अतन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हम समझ लें तो आलम इस्लाम एक पेज पर आ जाए। आज आलम इस्लाम का इंतशार, इफ्तिराक और इख्तिलाफ़ात जो हैं इसी बिना पर है कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कमा हक़्क़हू नहीं पहचाना। उस हुसैन को कि जिसने इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, उस हुसैन को जो फ़र्ज़ंद रसूल है, वो हुसैन जो दिल बंद आली बतूल है, वो हुसैन कि जिसने इंसान को वो जुरत, शुजात और शहामत अता कर दी कि यजीद जैसे तागूत के सामने खड़ा होकर कि आइंदे आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे दिया कि जहाँ कहीं भी कोई यजीदी होगा, जैसे हमारे क़िबला काबा ने अभी कौल नक़ल किया इमाम का कि मुझ जैसा उस जैसे की यजीद की बैत नहीं कर सकता, तो यही था कि जहाँ जहाँ हुसैनियत होगी वहाँ वहाँ यजीदियत का मुकाबला तो हो सकता है, मुफाहमत नहीं हो सकती है, यजीदियत के साथ किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इत्तेहाद नहीं हो सकता है। ये दो नज़रिए हैं, एक हुसैनी नज़रिया है, एक यजीदी नज़रिया है। तो आज भी मुसलमान, जैसे हमारे नवाज साहब ने शेर पढ़ा कि अगर आज भी मुसलमान मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद हो जाएँ, मुंसजिम हो जाएँ, तो फिर मुसलमानों का काबा रोज़ा शब्बीर बन जाए। काबा रोज़ा शब्बीर बन जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान जाके रोज़ा शब्बीर पे हज करने लगेंगे, तवाफ़ करने लगेंगे, नहीं। मकसद ये है कि काबा जो है वो मरकज़ वहदत है, काबा जो है मरकज़ इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ है। तो हज़रत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस भी मरकज़ इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ बन सकता है और बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज दुनिया जा रही है, जूग दर जूग जा रही है। अभी अरबईन हुसैनी आएगा इंशाअल्लाह, आप लोग देखेंगे कि किस तरीक़े से लोग रोज़ा शब्बीर की तरफ मुतवज्जे हैं। इतने अफराद तो आपको हज के मौके पर भी मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं नज़र आएंगे, मिना अरफा में नज़र नहीं आएंगे, जितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र आते हैं। ये इरफान बढ़ रहा है, मार्फत बढ़ रही है, हुसैन का इंट्रोडक्शन बढ़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी सर,
آپ کا پیغام کربلا ہوگا، ہلو کربلا ہوگا بلا، آپ کا ٹاپک ہے نا کربلا؟ جی ہمارا ٹاپک ہے پیغام کربلا. آپ تھوڑا سا بلند بولیے. اس کا مطلب کربلا ہوگا. ہر انسان کا بلا کرنا چاہیے ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی. آواز نہیں سمجھ میں آ رہی. کنٹرول روم سے جی ذرا سا خیال رکھیے گا, آواز نہیں سمجھ میں آ رہی. تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا جی لیں. قبلہ آپ ہی نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی. آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ کعبہ جو ہے وہ مرکز توحید ہے, تو اب اسی شعر کی نظر میں توحید کی اصل تبلیغ جو ہے وہاں سے ابھی بھی ہو رہی ہے, بالکل روضہ شبیر سے. تو یہ ماشاءاللہ سے تو شاید میرے خاص سے مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے, لیکن شاید 100 سال سے بھی پہلے خواجہ اجمیری نے کہہ دیا تھا حقا کے بنائے لا الہ الا حسین. تو لا الہ الا کی بنیاد امام حسین ہے. امام حسین کا مرکز و ملجا جو ہے وہ گویا کربلا معلی ہے. کربلا معلی سے بھی ہم توحید کا درس لیتے ہیں. یہی میں چاہ رہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ کربلا معلی سے کوئی اور چیز شروع ہو رہی ہے, وہاں سے بھی وہی دین, وہی توحید, وہی نبوت کی بات ہوتی ہے. بلکہ وہی نہیں بلکہ حقیقی دین وہی سے ملتا ہے. جو نہیں ظاہر ہے وہی حقیقی اسلام کربلا سے ملے گا. غیر حقیقی کی تو میں بات نہیں کروں گا. نہیں مطلب کہیں لوگ کہیں اور سے سمجھ رہے ہوں. جی تو قبلہ یہ ایک بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بات کر رہے تھے اور آپ سے اس سے میں اتنا خوش نصیب اپنے کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دونوں کے بیانات میرے لیے بڑے راہ ہدایت ہیں کہ اس حدیث کی ذرا سی روشنی میں آپ اس حدیث پہ روشنی ڈال دی, اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. اس سے مراد سب برابر نہیں ہے. دیکھیں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام یقینی طور پر جو ان کے کلام کا زبدہ ہے اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کے سب جو ہے وہ محمد ہیں. محمد سے مراد جو ہے وہ صرف جسمانی کیفیت کو بیان نہیں کرنا ہے کہ شکلاً ہم ایک ہیں. شکلاً نہیں, شکل تو لوگ دنیا دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا سیرتاً ہم ایک جیسے ہیں, گفتار ہماری ایک جیسے, تھاٹ ہماری ایک ہے, نہج ہمارا ایک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم سب کا مقصد ہے پرچم توحید کی سربلندی. حضرت امام حسین بھی پرچم توحید کی سربلندی فرما رہے ہیں, بے شک. مولا متقیان نے اپنے حساب سے فرمایا, امام حسن نے اپنے حساب سے. تو یہ امام حسین کا جو 2 لفظ بہت اہم ہے. مثلی میں سب آ گئے, یہ سب آ گئے, 14 کے 14. اب یہ تاریخ سے اب سوال نہ کیجئے کہ کس نے کس کی بیعت کی. امام سے پوچھ لیجئے کہ یہ جملہ امام کا بتا رہا ہے کہ جتنے بھی اگر رائٹرز اس جملے کے خلاف لکھیں گے وہ رائٹر جھوٹے تو ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ مولا نے تردید کر دیا قیامت تک کے لیے. اچھا مثلی سے مراد یہ ہے کہ مجھ جیسا معصوم, مجھ جیسا امام غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تو مجھ جیسے یہ فطرت ہے, یہ اس قول کی, اور اس کا نیچر یہ ہے کہ قیامت تک کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرے گا. تو یہ سوال یہیں دفن ہو گیا کہ کس نے کس کی بیعت کی, دفن ہو گیا. جزاک اللہ. مثلہ جو لفظ آیا, امام نے یہ بتانا چاہا کہ ٹھیک ہے کربلا کا آپ تذکرہ کریں گے, آپ کی فکر میں ذہن میں ایک انقلابی کیفیت طاری ہوگی کہ مظلوم کربلا زمین کربلا پہ گئے اور فکری انقلاب برپا کیا. تو اب اس جیسے سے مراد یہ ہے کہ صرف یزید تک آپ کا ذہن نہ جائے, ہر دور کے جو فرد سے آپ کی ملاقات ہو جو صفات یزید کے حامل ہیں, ان صفات یزید کے حاملین کے خلاف آپ کو کھڑے ہو جانا ہے, اور اس جیسے فرد کی بیعت نہیں کرنی ہے. یہ ایک تھاٹ ہے امام مظلوم کربلا کی. اور آج ضرورت اس بات کی کہ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ ابو بکر البغدادی آیا, فلاں آیا, فلاں آیا, فلاں آیا. یہ جتنے بھی افراد آئے ہیں ان لوگوں نے یزیدی صفت کو جب سامنے پیش کیا ہے تو دنیا نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یقینی طور پر جو مظلوم کربلا نے جو صدا بلند کیا تھا وہ یزید, وہ صرف کربلا کا یزید یا شام کا یزید نہیں ہے. ہر دور کا فرد جس کے اندر طغیانیت پائی جائے, جبر پائی جائے, تشدد پائی جائے, دہشت گردی پائی جائے, وہ اپنے دور کا یزید ہو, چاہے وہ حال کا یزید ہو, چاہے مستقبل کا یزید ہو, یا ماضی کا یزید ہو. واہ, بہت عمدہ, تینوں اس میں شامل ہیں. بالکل. اور یہ چیزیں تینوں بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ دوسری اہم کیفیت یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے یزید کا, یہ جو کردار ہے یزید کا, اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جی معافی کے ساتھ بسم اللہ. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, محمد افضال جدنی سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. کربلا کا پیغام, پیاسے کو پانی دو,
پیاسی زمین کو بھی پانی دو، پھل فروٹ دینا شروع کر دیتی ہے۔ آج کل اگر کوئی اچھا آدمی، اچھا جج پانی کے ڈیم کے لیے رقم مانگے تو زیدی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ دے۔ بہت شکریہ، جزاک بہت شکریہ۔ اچھا یہ تو بات ہو ہی رہی ہے اور قبلہ نے اس کو کر دیا، انہیں نے میرا ڈیم کی طرف دھیان کر دیا۔ جی ایک سوال تھا بہت اچھا سا اسی گفتگو کے حوالے سے، لیکن اب اس وقت نکل گیا۔ خیر بی بی حسینیت کے حوالے سے، تشیع کے حوالے سے، مکتب جعفری کی تعلیمات کے حوالے سے یہ ڈیم کی بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی یعنی پانی کا انتظام کرنا، آنے والی نسلوں کے لیے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر دینا کہ وہ پیاسے نہ رہ جائیں۔ کربلا والی پیاسے رہ گئے، کربلا والوں میں پانی ہوتے ہوئے بھی ان کو پانی میسر نہیں آیا، تو یہاں تو پانی ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر عالم تشیع الحمدللہ اس بات پہ اس سلسلے میں کمپین بھی چل رہی ہے، کچھ سلسلے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور وہ ہمارے بھائی کالر نے جو کہا کہ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ چندوں سے جو ہے وہ ڈیم نہیں بنتے ہیں، اس کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، جیسے MI5 کے کیا نام ہے اس کا، مجھے MI6 نہیں وہ ایک جو تنظیم جو IMF ہاں IMF IMF۔ تو بہرحال ہم حسینی ہیں، ہم شام تو سبیل لگاتے ہیں، مکتب تشیع میں اول محرم سے سبیلیں لگ جاتی ہیں پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے، تو انشاءاللہ ہماری ملت جعفریہ اس معاملے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ بے شک بے شک۔ میرا خیال ہے کالر ہے کوئی؟ اچھا وہ مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا جو میں بہترین خوبصورت نکتہ تھا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عام آپ لوگ کی ظاہر ہے ایک معیاری بلند معیار کی زبان ہے اور وہی لہجہ ہے، وہی الفاظ ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں وہ جملہ پیش کروں اور بچوں کی تک پہنچ جائے کہ جتنی اچھائی ہے، جو حق ہے وہ برائی اور باطل کی بیعت نہیں کرے گا۔ کائنات میں جتنی اچھائی ہیں وہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہیں، جتنی حق باطل کو فالو نہیں کرے گا۔ اس کی کبھی کسی معصوم امام نے جی غیر معصوم کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں۔ ممکن نہیں ہے۔ تو معصوم جو ہے، معصوم اس کی عصمت پر پہلے غور فرمائیں۔ جی معصوم اسے کہتے ہیں جو افضل الرجل، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ احسن الرجل، واہ، اعلم الرجل، ہاں ہاں، اجمل الرجل فی زمانہ ہی، اپنے زمانے کا سب سے اجمل ترین رجل ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسرائیلیات کا سہارا لے کے کچھ متکلمین و ناطقین اور کاتبین یہ لکھ دیتے، مولا متقیان مثلا قصیر القامت تھے، کنز البتین تھے، کنز کہتے ہیں خزانے کو، بتین یعنی جس کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ تو اسرائیلیات کا سہارا لے کے علی کے بغض میں لکھ دیا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کا پیٹ کیوں نکلا ہوا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ، کہا اس کے اندر علم کا سمندر ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو خالق نہج بلاغہ ہو، جو کہتا ہے کہ واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت اینا نزلت وعلی من نزلت وفی من نزلت انی علم ترق السماوات، یہ جو جملہ مولا کا ہے بے شک، کہ میں آیت بعد میں نازل ہوتی، علی کو اس کا علم پہلے ہو جاتا ہے کہ آیت کہاں نازل ہوگی، کس پر نازل ہوگی، جبل میں ہوگی، سہل میں ہوگی، کس کے لیے نازل ہوگی۔ کیا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ علم جو ہے سینے میں ہوتا ہے، نہ کہ پیٹ میں ہوتا ہے؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ماشاءاللہ۔ یفقہوا قولی۔ تو اس طرح سے جب بغض و حسد کے لبادے کو اوڑھ کر جو حاسدین و ناقصین آتے ہیں تو مولا کی مخالفت میں لکھنا تو چاہتے ہیں مگر اپنے الفاظ میں پھنس جاتے ہیں کہ خود ہی یہ پھنس جاتے ہیں۔ تو ابھی جو آپ کا جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں بڑی معذرت کے ساتھ نواز بٹ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جی جی، اس لیے مجھے جانا پڑا کہ یہ جو دنیاوی جو فرسودہ سیاست ہے پیسوں کے جیتنے کی، اس کو بیچ میں مت لائیں میرے کالرز، پیارے عزیز کالرز، جو امام حسین پاک ذات جو ہے نا، اس کو ان میں بیچ میں مت لائیں یہ لوگ فرسودہ سیاست کو۔ جو بات سوال کرنا ہے وہ کرب و بلا کے متعلق کیا جاوے، جی میری ریکویسٹ ہے۔ جی بہت شکریہ، اور بہت شکریہ نواز صاحب آپ کی بات۔ قبلہ میں ایک بالکل ہی دوسری طرف جا رہا ہوں، میں وہ اس سوال کو مکمل کر دوں۔ ہاں نہیں، آپ نے جو عصمت کا سوال کیا تھا وہ تاکہ لوگوں کے تشابہ نہ رہ جائے افکار میں۔ جی جی، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دوسرا جواب، اگر غیر معصوم یزید جیسا نہ ہو پھر بھی معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر بھائی سکتا۔ واہ واہ،
یزید جیسا نہ ہو تب بھی نہیں کر کیونکہ سکتا۔ عصمت پہ آ جائے گا۔ احسنت۔ واہ، ایک میں نے کہا افضل الرجل، احسن الرجل، اعلم الرجل، اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت ترین ہو، سب سے اجمل ترین ہو، سب سے احسن ترین ہو، سب سے زیادہ عالم، اس سے بڑا عالم زمین پر کوئی نہ ہو، معصومین ہوں اس کے علاوہ زمین پر کوئی بشر اس جیسا عالم نہ ہو، تو وہ اپنے زمانے کا ہوتا ہے۔ تو ایک عالم، ایک اجمل، ایک احسن الخلق جو کائنات کی عظیم ذات ہے، زمین پر آئے ہیں بشریت کی ارتقاء اور ان کی بلندی کے لیے، غیر معصوم کی قیادت میں وہ کبھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بے شک۔ تو یہ عصمت کا ایک تقاضا ہے کہ جب معصوم ہوگا تو معصوم ہی نماز پڑھائے گا۔ اور پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر بھائی آئیں واہ گے واہ 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 واہ، تو حجت خدا جو ہے وہ کہاں پہنچے؟ امامت کریں گے واہ۔ اور جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہم لوگ یہ ڈسکس کریں کہ ہمارے مطلب آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، آپ کے بچپنے اور میرے بچپنے کی جو عزاداری تھی، کیا ویسی ہی عزاداری اب ہے یا اس میں کوئی تغیر آ گیا ہے، اور ایسا تغیر آ گیا ہے جو قابل قبول نہیں ہے شیعت میں؟ دیکھیے اس وقت جو میرا تجزیہ ہے، یعنی 10 سال میں ہندوستان میں حوزوی زندگی ہے، 15 سال میں سیدہ زینب میں تھا، اس کے علاوہ دیگر مملکتوں میں میں نے ذکر اہل بیت کا سلسلہ دیکھا۔ یقینی طور پر عزاداری تو معراج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں پر اینڈ آف دی ورلڈ ہے وہاں پہ بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رموز عزاداری، اسرار عزاداری، پیغام عزاداری کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کچھ چیزوں میں کلی طور پر بات نہیں، کچھ چیزوں میں جیسے کہتے ہیں کہ روٹ کو چھوڑ کر ہم نے ٹہنیوں کو پکڑ لیا۔ واہ، تو ہمیں روٹ تک آنا ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ سے ملیے، بچوں سے اگر آپ نے گفتگو کر لیا یا بچوں سے اپنے مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں تو ایک باشعور شخص صاحب فراست یہ کہے گا کہ جب باپ موجود ہیں، صاحب عقل موجود ہے، تو آپ ان سے ملاقات کیجئے۔ تو ہم کربلا سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو روٹ جو ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ مثلا امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ این الحسین، پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا این الحسین، الحسین فی قلوبنا، حسین ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ واہ، اب حسین ہمارے دلوں کے اندر جب محرم کا چاند نمودار ہو تو ہم صرف اور صرف کالے کپڑے نہ پہن لیں، یا موبائل کی ڈی پی نہ چینج کر لیں، یا رنگ ٹون صرف چینج نہ کر لیں۔ رنگ ٹون چینج کرنے سے کوئی عزادار نہیں بنتا، کالے کپڑے پہن لینے سے کوئی عزادار نہیں بنتا۔ کالے کپڑے پہننا ثواب ہے محرم میں، ایام غم میں، بٹ صرف کالا کپڑا پہن لینے سے ہم عزادار نہیں ہوں گے۔ ہمیں کردار حسینی کو اپنے شعبہ حیات میں اتارنا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں جی، بات یہ جی کہ تاریخ سے انسان سیکھتا ہے آج کے حالات بہتر کرنے کے لیے، جی، نہ کہ صرف پٹنے کے لیے۔ اللہ بہتر تاریخ سے انسان سیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا ان کو سلامت رکھے۔ میں 2 لفظوں میں ان کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ دیکھیے یقینی طور پر لوگ تاریخ سے سیکھتے ہیں، مگر تاریخ جو ہے وہ خیانت بھی کرتی ہے۔ ہر تاریخ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ تاریخ قرآن مجید نہیں ہے، اور تاریخ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر روایت اور ہر راوی پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تاریخی جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، بٹ عصمت اور معصوم یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی بھی مذہب و مسلک اور کسی مفکر سے آپ سوال کریں تو آپ کو اس بات کی طرف وہ لے کر آئے گا کہ تاریخ انسانیت میں اگر کوئی شخص اپنے دور کا سب سے بڑا عالم اور مفکر اور دانا گزرا ہے تو اس ذات کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، بے شک، جس نے ہیومینٹی پہ ایک بہترین میسج دیا۔ نہج بلاغہ جیسی کتاب کو کتب علی رسالۃ الی مالک الاشتر حین واللہ مصرا، مولائے متقیان نے اب یہاں پر ایک لفظ اور آ گیا عربی کا تو واضح کر دوں، کتب علی رسالۃ، علی نے لیٹر لکھا، کس کو؟ الی مالک الاشتر، مالک الاشتر، حین واللہ مصر، جب ان کو مصر کا ولی بنایا۔ تو ولی کا مفہوم سمجھ لیں پہلے، آج اس پر ڈیبیٹ ہوتی ولی کس کو کہتے ہیں۔ بھائی ولی کا جو عربی میں لفظ ہے وہ حاکم کے معنی میں ہے، اسی سے آئے ولایت، ولایت کہتے ہیں حکومت کو۔ ولایت علی کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں میں مولا کی ولایت کا قائل ہوں، اور یقینی طور پر بغیر ولایت علی انسان جو ہے نہ اس کی نماز درست ہے، نہ روزہ، نہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور محشر میں بھی جب روکا جائے گا ان تمام افراد کو، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، اسٹاپ کرو، کیوں؟ کس بارے میں سوال ہوگا؟ ان ولایت علی بن ابی طالب، ان سے علی بن ابی طالب کی۔ تو یہ حکومت
دنیاوی حکومت نہیں ہے. اہل بیت اطہار زمین پر دنیاوی حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، سبحان اللہ، نفوس انسانی پر حکومت کرنے کے لیے. اذہان انسانی پہ، واہ، احسنت، افکار انسانی، نفوس انسانی پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی مولا نے اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دیا، اپنی رضا کو خدا کے حوالے کر دیا، مرد معبود کو خرید لیا. تو مولا نے خدا کے حوالے کر دیا، ہم اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر کے رضائے مولا کو حاصل کر لیں. یہ ہے ولایت کا جزاک مفہوم. اللہ، جی جزاک اللہ. قبلہ میں اتنی مطلب ہو جاتی ہیں اس میں، ہر دفعہ جب آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ذہن میں سوالات آتے ہیں. لیکن اب اس موضوع سے ہٹ کے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بچپنے کی بات بتاؤں کہ محرم کے آنے سے پہلے جہاں پر مجلس ہونی ہے وہ کمرے کی صفائی ہوتی ہے، رنگ ونگ ہوتا ہے، اور کالی چادریں لگائی جاتی ہیں، اور پھر وہ سہ نشین بنتی ہے، یہ سب تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. کم سے کم میں تو انہی چیزوں میں پل کے مجھ میں عزاداری کا ایک وہ پیدا ہوا ہے. لیکن آج تو یہ نہیں ہو رہا. اصل میں بات یہ کہ عزاداری کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ ایک عزائی کیفیت کا طاری ہو جانا. جی، اور الحمدللہ اہل ایمان کے ہاں چاند رات سے یہ کیفیت ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے آمادی ہو جاتی ہے. سبیل کے لیے بانس خریدنے کے لے کے آ رہے ہیں، پر کپڑے لے کر آ رہے ہیں، مٹکے لے کے آ رہے ہیں، سکورے لے کر آ رہے ہیں. پھر مجلس ہوتی ہے، فرش بچھایا جا رہا ہے، چاندی بچھائی جاتی ہے. پھر جہاں پر وہ سوسخانی کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے لیے کالی چادر بٹھائی جاتی ہے، ان کے لیے تکیہ رکھا جاتا ہے. اب یہ سب ایک عزائی ماحول ہے یہ، اور اس سے واقعاً ہم لوگ اپنے اندر ایک غم کی کیفیت کو طاری کر لیتے ہیں، اور ہو بھی جاتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ بس وہ آئے اور بیٹھے، اور کوئی فراز ممبر پہ چلا گیا، اس نے تقریر کر دی، اٹھ کے واپس آ گئے. وہ ماحول یعنی روحانیت، عزائی روحانیت جو ہے وہ ہماری آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. یہی میں ایکچولی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے اپنی پرانی اقدار کو واپس لے کر آئیں، اپنے پرانے رسم و رواج کو، ان طریقوں کو پھر سے زندہ کریں، تاکہ ماحول عزا قائم ہو سکے. جب تک ماحول عزا قائم نہیں ہوگا، ہمارا لنک جو ہے کربلا سے نہیں بن سکے گا. اس کو لنک کو یعنی کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اس ماحول کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ ظاہر کہ جب اگر ماحول نہیں ہے اس چیز کا تو آپ کیسے اس کو فیل کر سکتے ہیں؟ نہیں فیل کر پائیں گے. لہٰذا ضرورت ہے کہ آپ اس ماحول کو پیدا کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو مثلا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی یاد ہے سب کہ 10 محرم کو صبح ننگے پیر گھر سے نکلتے تھے، اور اس کے بعد جناب وہ ایک تعزیہ جو ہمارے گھر میں چھوٹا سا سجایا جاتا تھا، اسے لے کر لے جا رہے ہیں جناب کربلا جو بنائی ہوئی ہے اپنے علاقے کے قبرستان میں، وہاں جا کے اس کو دفن کر رہے ہیں یا کہیں اور لے کے ٹھنڈا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سارا دن اور اس کی شب عاشور رات بھر جو ہے وہ امام بارگاہوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور ایک عجیب ماحول ہے. تو اگرچہ یہاں پر ویسٹ میں رہتے ہوئے، مغرب میں رہتے ہیں، اس ماحول کو بالکل تو ہم نہیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ یہاں بھی امام بارگاہیں ہیں، یہاں بھی عزا خانے ہیں، اور الحمدللہ کچھ عرصے سے یہ گشت والا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے. تو بہرحال بہت سے مومنین ہیں جو نکلتے ہیں اور جاتے ہیں ہر عزا خانے میں. تو اس کیفیت کو عزاداری کی مفاد میں بہت ضروری ہے کہ باقی رہے. تو مولانا اس پہ آپ اسی سوال پہ یعنی جو میری ہے کوئی اپنا؟ دیکھیں، بہترین گفتگو فرمائی، خدا سلامت رکھے ان کو. یقینی طور پر کربلا جو ہے وہ ایک ایسی درسگاہ ہے جو صرف ایک دور کے لیے نہیں ہے، ایک جیل، ایک نسل یا ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے. کبھی کبھی میں یہ جملہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ امام حسین کے سلسلے میں لوگ تصغیر کرتے ہیں. تصغیر بین معنی کرتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین، یعنی مولا حسین. امام حسین ایک یونیورسل رہبر ہیں، یونیورسل لیڈر ہیں عالمی سطح پہ. جیسے ہم کہتے ہیں مولائے کائنات، مولائے کائنات، کائن کہتے ہیں ایک کون کو، کائنات یعنی پورے یونیورس، مولائے کائنات یعنی پورے یونیورس کے مولا. تو مولا امام حسین پورے یونیورس کے ہیں. اب اس میں مذہب و مسلک بعد میں ہے، پہلے وہ انسان ہیں. انسانیت کے رہبر کو امام حسین کہا جاتا ہے. مظلوم کربلا، زمین کربلا پر جب گئے ہیں تو سب سے اہم جو امام نے پیغام دیا وہ انسانی پیغام ہے، بے شک ہیومینٹی کا پیغام ہے. آپ دیکھیں کہ جب امام جا رہے ہیں اور امام وقت اور معصوم کو پتہ ہے کہ یہ شخص جس کو میں پانی پلا رہا ہوں، یہ شخص مجھے گھیر کر لے جانے کے لیے آیا. امام ان کو معلوم ہے، اور عرب کے مفکرین اور عرب کے جو مدبرین اور معلمین ہیں یہ جانتے تھے کہ اگر کسی پیاسے شخص پر آپ حملہ کر دیجئے جلدی آپ اس پر قابض ہو سکتے ہیں. تو حر کو امام حسین نے پانی پلایا،
اور اس کے لشکر کو پانی پلایا، جانور کو پانی پلایا، اور یہ کہہ کر مولا عباس سے کہ دیکھو 3 مرتبہ جو ہے وہ جانور اپنے سر کو جب اٹھا لے تو سمجھ لینا وہ سیراب ہو گیا۔ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فزیکل کوئی جنگ نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے، جنگ کرنا ہے، تلواریں چلیں گی اور لاش کے ٹکڑے ہوں گے، نہیں، ہم افکار انسانی میں ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے جو انسانیت کا ایک کردار پیش کیا، ایک جو خلق، ایک اخلاق، ایک مورالٹی، ایک ورچو ایتھکس کو جو پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے روز عاشورہ وہ اس سے پہلے ہر تڑپنے لگا۔ اتنا بڑا کوفے کا ہر یہ تھا اور اپنے فوج کا لمبردار تھا، جری تھا، باسل تھا، شجاع تھا، تو شب عاشور ہر تڑپنے لگے۔ کیوں؟ کیا امام حسین کو پہلے نہیں جانتے تھے کہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، امام علی کے بیٹے ہیں؟ جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا کہ کون ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے۔ بٹ امام نے جو ایک کردار پیش کیا ہیومینٹی کا، اس کردار نے اس ہر کو خیمہ حسینی تک مجبور کر دیا لانے پر، اور ہر تڑپتا ہوا اپنے ہاتھوں کو پیچھے بندھوا لیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر شرمندہ حالت میں امام کے قدموں پہ آ کے گرا۔ گویا میں اس جملے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر میرے محترم ناظرین اور سامعین، اگر ہم پیغام انسانی، ہیومینٹی کو، ورچو ایتھکس کو، مورالٹی کو اگر فوکس کریں تو یقینی طور پر پیغام کربلا سے ہم ایک فکری انقلاب، ایک نہج میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ کربلا ایک واقعے کی طرح نہ پیش کیا جائے، کربلا ایک ہسٹری کی طرح نہ پیش کیا جائے، کربلا کا ایک ایک لفظ انقلاب ہے۔ تو یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم جو مسئلہ ہے، آج جب ہم فرش عزا پہ جائیں یا مجلس حسین میں شرکت کریں، مشارکت کریں، سننے کی غرض سے جائیں، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ فرش حسین یعنی کیا؟ یعنی فرش حسین یعنی روضہ امام حسین، فرش حسین کی وہ عظمت ہے جہاں پر مظلوم کربلا کی والدہ آتی ہیں اور جہاں پر سیدہ سلام اللہ علیہ آ جائیں، کائنات کے سب آ جاتے ہیں۔ تو فرش عزا کی بہت اہمیت ہے، اس کا جو احترام ہے، ہم کس طرح سے بیٹھیں، سادگی کے ساتھ بیٹھیں، ایگو کو ختم کر دیں، غرور کو ختم کر دیں، پرائڈ کو ختم کر دیں، انا کو ختم کر دیں، ان تمام چیزوں کو کیل کر دیں، کیونکہ کربلا طغات کے خلاف جنگ ہے، ایگو کے خلاف جنگ ہے، پرائڈ کے خلاف جنگ ہے، کبریائی کے خلاف کہ ہم بہت بڑے، اس کے خلاف، شو آف کے خلاف۔ مولا نے کیا کہا؟ اننی لم اخرج اشرن ولا بترا، بترا کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے، میں دکھانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، شو آف کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ تو گویا کربلا ہے شو آف کے خلاف ایک جنگ، ایگو کے خلاف جنگ ہے۔ تو ہم یہ جو عزاداری کریں، یہ جو مجلس حسین کریں، یہ ہدف ہم سے نہ جانے پائے جو مظلوم کربلا کا ہدف۔ اس ہدف کے لیے اتنی بڑی قربانی امام حسین نے پیش کیا ہے زمین کربلا پہ، اور اگر ہدف سلامت ہے تو ہماری عزاداری بھی کامیاب ہے اور ہم بھی انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ قبلہ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر میں اپنے بچپن کا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ بچپن کو اس لیے لا رہا ہوں بار بار کہ ہمیں اب جو ہے وہ اپنی آنے والی نسل، جو آج بچے ہیں، ان کو وہ بتانا ہے کہ جس سے وہ کم سے کم آپ جیسے بن سکیں۔ کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو مجلس میں لے کے آتے ہیں، ان کو یا تو کارٹون بک دے دی جاتی ہے، یا موبائل دے دیا جاتا ہے، یا ٹیبلٹ دے دیا جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے والد مرحوم ہمیں بازو سے پکڑ اور کے بعد میں کہتے ہیں مولانا میرا بیٹا جو ہے صراط حق سے ہٹ رہا ہے۔ جی، وہ لے جاتے تھے علامہ رشید تراوی مرحوم کی مجلس میں، بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہاں میں بیٹھے، وہاں انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا۔ وہی ان کا کام آج اتنا ہے کہ کم سے کم ہم اپنے کو کسی سے غیر سے یعنی موازنہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ آپ لوگ کے مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی ذاتی سے۔ تو یہ جو ہو گیا ہے، یہ ہمارے والدین کو اب ایک اور شروع ہو گیا کہ لینگویج بیریئر۔ بھائی لینگویج بیریئر تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو تہذیب فرش عزا تو سکھا دیں۔ واہ، یہ امپورٹنٹ جملہ ہے، تہذیب فرش عزا، یہ بہت اہم۔ یہ اگر آ جائے گا تو پھر گریجولی وہ انگلش کے مجلس میں بھی بیٹھے گا۔ لیکن اب مطلب اگر مہذب ہو جائے گا عزائی اس میں ماحول کا، تو پھر چاہے وہ انگلش کی مجلس ہو رہی ہو چاہے اردو کی مجلس ہو رہی ہو، دونوں جگہ اس چیز کو اڈاپٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے اندر وہ تہذیب عزا جو ہے وہ اب اتنی بہت زیادہ مروج نہیں رہی۔ یہاں میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں تو یقیناً، ہندوستان میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہی عزائی روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے درست فرمایا کہ والدین بچوں کو ساتھ جاتے تھے اور ممبر کے سامنے بٹھاتے تھے، بالکل یعنی نزدیک ہو کر بیٹھتے تھے۔ یہاں تو 10 بار خطیب کو ممبر سے کہنا پڑتا ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے، بچے کیا بڑے نہیں آتے ہیں۔ تو اب دوسری چیز یہ بہت اہم جملہ ہے،
یعنی کہ لوگوں کو آج معلوم ہے. خطیب کو ایک متکلم کو کہنا پڑتا ہے کہ آگے تشریف لائیے. یعنی اس میں اب یہ بات آ گئی تو یہ کیونکہ میں ایک تہذیب فرش ازا پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم بچپن سے ہی عزاداری کی یہ میں نے محسوس کیا کہ وہ آر سمجھتے ہیں لوگ. ہاں آگے بیٹھنا یا جس اپنی شان کے خلاف. جبکہ آپ یقیناً وہ حدیث بیان کریں گے کہ ممبر کے قریب کا حصہ تو کہتے ہیں کہ جنت کا ہوگا. میں نے رضی جعفر قبلہ سے سنا. نہیں اس میں علاوہ اگر یعنی ظاہر ہے کہ اپنے مقام پر یہ جب بات ہے، لیکن یہ چیز کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ فرش اعضاء پر شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں. اب آپ ذرا سوچیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر آ کر میرے والد صاحب بیٹھ جائیں یا کوئی میرے بزرگ آ کے بیٹھ جائیں اور میں وہاں دور جا کے اپنے اس کمرے کے آخر دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاؤں، کیا ایسا کروں گا میں؟ کبھی نہیں کریں. قریب آ کے بیٹھیں گے. کیوں قریب آ کے بیٹھیں؟ ایک ادب سے. ہاں ایک ادب یہ نہیں کہ وہ شارٹس پہن کے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گئے. جی تو اب یہ کہ رفتہ رفتہ یہ چیزیں جو ہے افسوسناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ. یہ مقصد ہی میرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو اب اس طرف توجہ دلائیں. وہ ان خود والدین کے لیے بہتری ہے. بچوں کا تو بڑا مسئلہ، کیونکہ ان سے سوال ہوگا تم نے کیا سکھایا. ہم بھی اسی عزاداری کے حوالے سے، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ٹپس دے دی جائیں ناظرین کو کہ اپنے گھروں میں عزاداری سید الشہداء کے تقدس اور احترام کو بے تمام معنی جو ہے اسے اختیار کیا جائے. اب ایک یہ سوال اب میں آپ سے کروں گا قبلہ، اور پھر وہی اگر ضرورت پڑی تو آگے بھی مولانا سے کریں گے. کیا فرش اعضاء پہ گریہ و زاری زور سے کرنا، اپنے منہ پیٹنا، سر پیٹنا، یہ کیا ہماری فقہ میں حرام ہے؟ بالکل نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں، کیونکہ لفظ عزاداری آپ نے استعمال کر لیا، تو امام حسین کی عزاداری میں سر و سینہ پیٹنا، گریہ کرنا اور چیخ کر رونا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ مستحسن ہے، بلکہ یہ استحسان کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اور بعض روایتیں ایسی ہمارے پاس ملتی ہیں کہ اگر کسی شخص کو مجلس حسین میں رونا نہ آتا ہو تو وہ رونے والی سیرت شکل بنا لے. اور اس کے بعد ان کا کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو رویا یا رولائے یا رونے جیسی صورت بنائے. بہت سے لوگ مجبور ہوتے ہیں بیچارے، رو نہیں پاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے. تو اگر ان کی مجبوری ہے، اگر نہیں رو سکتے ہیں تو کم از کم رونے کی شکل بنا لیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان کے لیے پیغام یہ بھی ہے مولانا، معافی جگہ قطع کلامی کر رہا ہوں، کہ کم سے کم وہ ایسا کر لے کہ وہ ممبر کو پھر خطیب کو گھورے نہیں، سر جھکا کے بیٹھ جائیں. اگر نہیں رونا، بلکہ یہ ہے اس میں ہم لوگ کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ پھر منہ نیچے کر کے گھٹنوں میں. بعض لوگ تو ایسا گھور رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے کچھ یا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو، یا یہ اس کے اوپر خطیب کے اوپر غصہ ہو رہا ہے کہ کیوں بھائی یہی کیا کہہ رہا ہے. جی اچھا مولانا، میں یہ بات اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھوں گا. جو لوگ ایسے ہی گھور رہے ہوتے ہیں آپ جب مجلس پڑھ رہے ہوں تو ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمی رہ جاتی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ میں پھر وہیں جاؤں گا کہ ان کو بچپنے میں لے کے نہیں گئے. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے اب یعنی فضائل ہو رہے ہیں. میں پھر علامہ رشید ترابی مرحوم کی مجلس کا حوالہ دوں گا کیونکہ وہ مجالس میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی. اچانک فضائل میں آیا کہ حسین ابن ابی طالب، اور ہمارے بزرگ ان کی آنکھوں میں آواز آ گئی، رونا آ گیا. حسین. ہاں ہم یہ سوچ، تو میں نے ایک دفعہ اپنے والد مرحوم سے پوچھا کہ یہ تو رونے کا ٹائم ہی نہیں تھا، یہ کیسے رو دیے؟ تو انہوں نے کہا انہیں نے حسین کا نام سنا، ان کے ذہن میں کربلا گھوم گئی. بالکل تو پھر روئیں گی. بلکہ بعض علماء جب صرف اتنا سے کہتے ہیں کہ مثلا 1440 ہجری کا محرم یعنی چاند نمودار ہو گیا، یہ جملہ لوگوں کو قیامت برپا ہو جاتی ہے، چیخ چیخ کر روتے ہیں، پٹس مچ جاتی ہے. حالانکہ اس میں کوئی مصائب تو نہیں بیان کیے گئے، صرف یہی کہا گیا کہ وہ چاند رات ہو گئی ہے. تو یہ چاند رات لوگوں کو رلا دیتی ہے، لوگوں کو عزادار بنا دیتی ہے. تو ہماری کیفیت بھی ویسی ہونی چاہیے کہ ہم اس عزائی ماحول کو اختیار کر لیں. قبلہ آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا یقینی طور پر اس کا تعلق تربیت سے ہے، اور بغیر تربیت و بغیر تزکیہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چیزیں صحیح معنوں میں فرش اعضاء پہ ممکن ہو سکیں. آج ہوتا یہ ہے کہ جو مسبقاً جو جملہ ادا کیا گیا کہ زیادہ تر والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے آئے ہیں تو ہم ان سے فراغت حاصل کر لیں اور ان کو ہم فرش اعضاء پہ بٹھا دیں، وہ لہو لعب میں مصروف ہو جائیں یا گیم میں یا فلاں.
بچہ آہستہ آہستہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ تہذیب فرش اعضا سے آگہی نہیں رکھتا، اور پھر وہ کیفیتیں جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ گھور کے دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو سلیقہ نہیں ہے بیٹھنے کا، کچھ لوگ گریہ نہیں کرتے، کچھ لوگ مجلس میں تہذیب سے نہیں بیٹھتے، بنیادی وجہ یہ آپ دیکھیں کہ معصوم ہیں امام حسن اور امام حسین، وقت کے امام ہیں، اور عصمت کبریٰ کی مالکہ اور شہزادی، عالمہ، معلمہ، مدربہ، متکلمہ، ناطقہ، مفسرہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حسنین سے، نانا مسجد میں خطبہ دے کیا رہے ہیں، کہنے، آپ جائیے، اب آپ مجھ کو یہ بتائیے کیا معصوم وقت کو ضرورت ہے کہ وہ نہیں، تعلیم حاصل کریں یا خطبے کے ذریعے سے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر اگر بیٹھے تو اسے علم کی ضرورت زمین پر نہیں ہوتی ہے، معصوم کائنات کا علم خلقتاً لے کر آتا واہ ہے، واہ واہ، زمین پر آ کر کوئی چیز نہیں سیکھتا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ گفتگو کی تو معصوم نے مجھ سے انفارمیشن لے لی، اگر معصوم آپ سے انفارمیشن لے رہا ہے تو وہ معصوم نہیں ہو تو وہ سکتا۔ نہیں۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مقصد تربیت۔ عصمت کبریٰ کی شہزادی یہ ارشاد فرمانا چاہتی ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے معصوم ہیں، امام ہیں، مگر میں خطبہ سننے کے لیے ان کو مسجد میں بھیج رہی ہوں، یہ خطبہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، بابا کا خطبہ، نانا کا خطبہ، واپس آتے ہیں، شہزادی سوال کرتی ہیں بیٹا آپ گئے تھے آج کیسا خطبہ تھا، کیا کہنے، کیا بیان کیا، رموز کیا تھے، اسرار کیا تھے، اہداف کیا تھے، کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اب بچے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت کا بہترین سلیقہ، کاش اگر ہماری مائیں اس تربیت کے انداز پر، نہج پر غور کر لیں اور بچوں کو اسی طرح سے تربیت کریں تو بہترین نسل، بہترین اجیال ہمارے سامنے جزاک اللہ۔ ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ غور اگر نہیں کریں گے تو آتی ہوئی نسلیں انفیکٹڈ ہو جائیں گی، التہابات وہاں پر، انفیکٹڈ خوب کہا ہے، واہ جی واہ واہ بالکل، التہابات کا شکار ہو جائیں گے، ملتہب ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ کال لے لیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میرا نام طارق علی ہے اور میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی جی، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور رحمت اپنی عطا فرمائے الہی اور آمین، ہمیں مزید ہدایت کی توفیق عطا فرمائے آپ کے ذریعے سے۔ الہی آمین۔ مولانا میرا آپ سے بہت بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ کیا اگر مجلس میں جانے کے لیے اگر کسی کا وضو قائم نہیں رہتا تو وہ کیا کرے؟ مجالس کو بار بار اٹھ کے جا کے وضو کرے یا ایک بار کر لے تو وہ کافی ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور انشاءاللہ اس کا جواب فوری طور سے لے لیتے ہیں۔ مجلس میں ہے جی اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، دیکھیے مجلس کے لیے جو روایت ہے، روایت تدل، روایت دلالت کرتی ہے کہ مجلس اعضا یعنی ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں پر عصمت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار، اور اس کا تعلق امام حسین سے ہے۔ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ مجلس حسین میں، اور مستحسن بھی یہی ہے کہ مجلس حسین میں عزادار پاک، صاف، لباس پاک، خود بھی پاک، جسم پاک، فکر پاک، اور وضو کے ساتھ وہاں پہنچیں۔ واہ، اور جب وضو کے ساتھ وہاں پہنچیں تو مکمل وضو کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ پھر دوبارہ کر لیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ ایک دو بار کر لیں، بٹ اگر کوئی شخص مریض ہے اور بار بار اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ مجلس اعظم میں شرکت اور مشارکت کر سکتا ہے اور بیٹھ سکتا ہے، پوری مجلس وہ سنے اور انشاءاللہ اسے کیا اجر و آپ ثواب۔ کی زبان میں، علماء کی فقہی زبان میں اضطراری کیفیت والے پر جی جی اضطراری کیفیت ہے کہ اگر ایک انسان مجبور ہے، اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، چونکہ مجلس میں باوضو ہو کر بیٹھنا واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، جی بے شک، تو اس میں مجاز ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آپ اتنی عظیم شخصیت کا تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہیں تو بشریت اور ہیومینٹی اور انسانیت اور خلق انسانی یہ کہتا ہے کہ آپ باوضو ہو کر جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جی گویا یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ آپ کو وجوب تو ہے نہیں وضو کا، لیکن یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کا ذکر سننے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کون ہوں گے۔ حتیٰ کی روایت میں اور بین القوسین کہہ دوں کہ حتیٰ کی روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اور میرے استاذ محترم آیت اللہ طباطبائی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کہتے تھے کہ عندما تدخل فی حسینیت او الی مجلس او الی المحاضرہ، جب آپ مجلس میں جائیں، محاضرہ میں جائیں، حسینیہ میں جائیں تو تسلی رکعتین، 2 رکعت آپ نماز پڑھی، کیوں؟ وتشکر اللہ سبحانہ وتعالی، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ اپرچونٹی، یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ مجلس حسین سننے کے لیے فرش اعضا پر تشریف لائے ہیں۔ قبلہ اس میں ایک چیز میں عرض کروں آپ کو جی جی جو قبلہ نے بیان کی ہے، اس حوالے سے
استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائے بہجت، آقا بہجت کا ارشاد یہ ہے عزاداری کے حوالے سے کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ، میرے گھر تیرے گھر، اس کے گھر، فلاں کے گھر، تو یہ نہ سوچو کہ تم کسی کے گھر مجلس میں آئے ہو، بلکہ یقین کر لو کہ تم روضہ امام حسین پہ آئے ہوئے ہو۔ یعنی وہ مجلس عزا جو ہے وہ مولا امام حسین کی بارگاہ ہے، ان کا روضہ مبارکہ ہے۔ تو جب اگر آپ روضہ مبارکہ پہ، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ باوضو ہو کر جائیے۔ تو حتی الامکان بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو جائیں مجلس عزا میں، ایون کہ جلوس عزا میں جو روڈ پر نکلتا ہے، جلوس میں بھی باوضو ہو، مجلس میں بھی باوضو ہو۔ لیکن اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ مجلس میں بیٹھا رہتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے، وہ مولا کا عزادار پھر بھی ہے، وہ اتنا ہی ثواب حاصل کرے گا۔ وہ یہ جملہ کس کا ہے؟ آیت اللہ بہجت کا، آیت اللہ مرجع وقت، فقیہ وقت، عظیم انسان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو میسیجز ہیں اہل بیت اطہار کے، یقینی طور پر وہ خدمات ہے علماء کی اور مراجع کرام کی، کہ جن کی بنیاد پر آج ماشاءاللہ پرچم تشیع جو ہے پوری دنیا کے سامنے بلند ہے اور سر اٹھا کر لوگ جیتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ قبلہ مولانا رضا حیدر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک سوال یہ بن رہا ہے کہ میں مختلف اینگل سے سوال کر رہا ہوں تاکہ اس پروگرام میں، کہ یہ جو ایک سوال ہے کہ ہم مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کی عزاداری لے لوں تو تقریباً 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ شب عاشور شمعیں جلتی ہیں، تو ان شمعوں کو چھوڑ کر ہم کسی جگہ پہ کوئی لائٹ کا انتظام کروا دیں، کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے نکاح کے موقع پر اور شادی کے موقع پر پلاؤ کے بجائے، بریانی کے بجائے پیزا کھلا دیا جائے۔ یعنی ایک ماحول ہے، یعنی شمع، اگربتی، اس سے ایک وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کسی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا۔ بلب جلا دینے سے روشنی تو یقیناً ہو جائے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ روحانی کیفیت پیدا ہوگی، وہ عزائی کیفیت پیدا ہوگی جو ہم چاہتے ہیں۔ پہلے ابھی آپ نے ایک بات جملہ کہی تھی نا کہ بچے اگر اس مجلس عزا میں آتے ہیں اور والدین کی تربیت کے نتیجے میں وہ وہاں بیٹھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آو بکا کرتے ہیں، مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ وہ بچے جو نہیں آتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی وہ جوان ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر سے گزر جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ پاتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، بالکل حقیقت ہے یہ۔ وہ بالکل ایسے بس جیسے کوئی مہمان کی طرح آگے کھڑے ہوئے، باپ مر گیا ہے اور جنازے پہ بیٹا رو نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اس کو حسین پہ رونے کی عادت نہیں ڈالی گئی، اس لیے اپنے باپ پہ بھی نہیں رو پا رہا ہے وہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں ایسی باتیں رہیں تو سب سے پہلے ہم عزاداری کے اس ماحول کو اپنے اندر رائج کریں اور اس کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ بجائے اس کے کو ختم کریں۔ تو موم بتی جلانا، اگربتی جلانا نہ تو حرام ہے نہ ہی گناہ ہے۔ اب اگر اس سے کچھ کیفیت عزا پیدا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کہ روز عاشورہ کام کرنا کیا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ لا یجوز۔ روز عاشورہ جو ہے طلب دنیا کے لیے نکلنا منع ہے، کیونکہ وہ یوم الحسین ہے، اور هذا اليوم مختص للامام علیہ الصلاۃ والسلام، یوم انقلاب ہے، یوم الشہداء ہے اور یوم الامام علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں کہ یوم عاشورہ جو ہے نہ تجارت کی جائے اور نہ ہی کوئی کام کیا جائے، کیونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ اس دن اگر کسی انسان نے مال کمایا ہے تو اس میں خدا برکت نہیں دے گا، تو اجتناب ضروری ہے یوم عاشورہ۔ بالکل بالکل مخصوص ہے یہ دن ذکر مظلوم کربلا، کیونکہ اتنا عظیم دن ہے۔ اگر اس دن آپ تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں، جاب کے لیے نکل جاتے ہیں، تو پھر آپ کا رشتہ حسین سے کہاں ہے؟ مظلوم کربلا سے آپ کا کہاں رشتہ ہے؟ آپ اگر مظلوم کربلا سے رشتہ رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ دن مخصوص ہے۔ آپ 1 2 3 4 محرم تک، 5 محرم، 6 7 تک، 8 تک، 9 تک آپ جا سکتے ہیں، یجوز اللہ کو جائز ہے آپ کے لیے، بٹ روز عاشورہ اجتناب کیجیے، اجتناب کریں، لیکن یہ کہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مطلب حرام نہیں ہے۔ اور اس کا ایک بڑا بہترین حل بھی ہے، کیونکہ خصوصاً آپ جہاں ویسٹ میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں بہت سے لوگ جو جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہاں ان کو اتنی آسانی سے چھٹی نہیں ملتی ہے، جاب سے ڈے آف کرنے کی نہیں ملتی ہے۔ اگر اس کو ایسا کرے گا تو بہت ممکن اس کو پوری جاب سے
ہاتھ دھونا پڑ جائے تو وہ کیا کرے، مجبور ہے شرکت کرنے کے لیے۔ تو اب ایسی صورت میں علماء نے اس کا طریقہ کار ہی بتایا ہے استراحت کہ اس دن جو آپ کمائیں گے وہ کچھ عزاداری میں دے دیجئے، اس کو بجائے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے وہ امام بارگاہ میں عزاداری امام حسین میں اس کو خرچ کر دیجئے، اور مجبور ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے۔ تو یہیں پہ تو وہ حدیث رسول کا بھی اطلاق ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، بالکل آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ظاہر ہم تو توان کرن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی سے تھوڑی بیٹھے بٹ ہوئے ہیں۔ اجتناب ضروری ہے، جتنا ممکن ہو سکے روزے عاشورہ اگر جاب نہیں بزنس کر پاتا، تجارت کی مجبوری ہے تو تمام حالات میں جائز، بالکل بالکل جائز میرے ہے۔ خیال ہے کالر ہیں۔ اور اسی بنیاد پر شاید جواز کا جو رخ پیش کیا جاتا ہے، یہی بنیاد ہے حالت اضطراری کی وجہ سے کہ لوگ مجبور ہیں، جاب چھوٹ جائے گی، نوکری۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم وعلیکم جی، السلام۔ میرا نام عائشہ ہے، جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، آیا وہ جائز ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، آپ کو بھی جواب مل جاتا ہے مولانا۔ اور دعا جی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یہ مشہور ہے، اور یہ جو کہتے ہیں نا اسرائیلیات، یعنی ایک ایسی روایتیں ہیں یہ جھوٹی من گھڑت جو بنی امیہ کی طرف سے گڑھی گئی ہیں، کہ تاکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی بچہ راستے میں آپ دیکھیں رو رہا ہے تو آپ یقیناً رک کے پوچھیں گے اس سے کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، واٹس رانگ۔ آپ اس کو پوچھ کر اور اس کے بعد اس کی اس رونے کی کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، بے شک۔ اور جس نے اس کو رلایا ہے اس تک آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہنس رہا ہو تو آپ کبھی بھی نہیں اس سے پوچھیں گے بھئی کیوں ہنس رہا ہے تم، ہے نہیں؟ تو اب یہ کیونکہ امام حسین کے غم میں ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو یہ گریہ ایک سوال بن جاتا ہے، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کیوں گریہ کر رہے ہیں بھائی، کیا ہوا آپ کو؟ ایک فطری عمل ہے، فطری سامنے عمل والے ہے۔ کا سوال کرنا۔ تو اب جب وہ پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو تو پھر اب اس کے سامنے جواب یہی آتا ہے کہ یزید ابن فلاں نے جناب امام حسین کو کربلا معلیٰ میں قتل کر دیا۔ تو اب یہ جو اس کے ہوا خواہ ہیں آج کے اس دور میں اس کے چاہنے والے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس سے تو ہمارے پیشواؤں کے اوپر حرف آ رہا ہے، ان کی بات خراب ہو رہی ہے، لہٰذا ایک ایسی بات گڑھ دی گئی کہ روزہ عاشورہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے، غم کی علامت ہے۔ واہ واہ واہ، روزہ خوشی کی علامت ہے، خوشی میں رکھا جاتا ہے۔ ہم منتیں مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو ہم روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور بہت سے مواقع پہ ہم روزے رکھتے ہیں خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو شہید ہوئے، تب ہم روزہ رکھیں تو یہ روزہ ہم کس خوشی میں رکھ رہے ہیں؟ حسین کے شہید ہونے کی خوشی میں رکھ رہے ہیں یا پھر کیا چیز ہے؟ لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی روایتیں ہیں چھوٹی، بے بنیاد اور غلط ہیں۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنا قطعاً روا نہیں، یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، حرام قرار دیا گیا ہمارے فقہاء نے، علماء نے، کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ جی۔ البتہ پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جی عاشورے کے دن نہیں۔ تو آپ یقیناً اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس سوال پہ؟ نہیں تو 9ویں تک آپ روزے رکھیے اور 10ویں کو پھر روزہ حرام ہے۔ روزے سے ہدف سے ہٹانا لوگوں کا مقصد ہے، اسرائیلیت کا سہارا لے کے۔ تو اس کے بعد پھر 11 سے پھر رکھیے، لیکن 10ویں کا نہ رکھیے۔ بالکل۔ اچھا مولانا یہ بتائیے کہ یہ سوال آپ دونوں سے میں رفع کر لوں گا، یہ جو مسجد میں یہ جو کپڑے اتار کے ماتم ہوتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ مساجد میں، امام بارگاہوں میں اور گھروں میں مرد حضرات کا قمیض اتار کے ماتم کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا موقع ہے، ایسی مقام ہے کہ جہاں خواتین موجود ہیں تو اول تو خواتین کو ہی اس طرف سے اجتناب کرنا چاہیے، اس حلقے میں کھڑی ہو جائیں، اس مقام پہ کھڑی ہوں کہ جہاں پر وہ افراد ماتم کر رہے ہیں کہ جو قمیض وغیرہ پہنے، اور جہاں انہوں نے قمیض اتاری بھی ہے تو خود ان کا یہ ماتم کرنا غلط نہیں ہوگا، میرا ان کو دیکھنا غلط ہو جائے گا، یعنی عورت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا مسجد میں، امام بارگاہ میں، گھروں میں قمیض اتار کے ماتم کرنا کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔ اور تو اسی سے جوڑ لیتے ہیں دوسرا سوال کہ کیا زنجیر کے ماتم کے لیے کپڑے اتارنا صحیح ہے؟ ظاہر کہ زنجیر کے ماتم کے لیے تو اتارنی پڑے گی آپ کو، اس لیے کہ خالی قمیض کے اوپر زنجیر مار رہا تو کیا مارا؟ یہ بھی بات صحیح ہے، قمیض پہ مارا تو کیا ہوا۔ قبلہ آپ بتائیے گا کہ یہ مساجد، امام بارگاہ، گھروں میں جی مولانا نے جواب دے دیا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے، اور زنجیر جو ہے وہ
قمیص پہن کے نہیں ماری، اتار کے ماریں. اچھا کس طرح سے مارے وہ مولانا نے ارشاد فرما دیا ہے. محرم مطلب اور پانی سفر پیے، آپ پانی پیے تو منہ کھول کے پیے نا. جی دیکھیے کیسے پی لیں گے؟ زنجیر زنی اور قمع زنی کا جو اکثر مسئلہ ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو لے کر کافی آپس میں تنافر کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں، ہم اس سمت میں نہیں جا رہے جی تھے. جی ہمارا تو سوال صرف اتنا تھا کہ کیا وہ اس اس سلسلے میں میں تھوڑا اس باب کو بھی کہہ دوں 2 جملوں میں کہ اگر ہم تمام چیزوں کو، مثلا روزہ کیسے رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، نماز ہم کیسے پڑھیں، اس کے طرق کیا ہیں، وضو کیسے کریں، ان تمام چیزوں میں اگر ہم ادلہ، براہین، روایت، آیت، تفقہ، مراجع اس کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بٹ نہ کریں اور خود وارث دین اور وارث شریعت، یا تو ہم خود مرجع بن جائیں. اگر کوئی شخص مستشکل ہے تو وہ خود مرجع بن جائے، خود عالم دین بن جائے اور وہ آیات اور دلیل اور برہان کو پیش کرے اور اپنے حساب سے وہ عمل کرے. نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے مرجع وقت کی سی بات ہے، وہ ان کی طرف مراجعہ کرے اور جو ان کا فتویٰ ہو اسی کے مطابق وہ عمل کرے. اس میں نہ کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، نہ نقاش کی ضرورت ہے، نہ بحث کی ضرورت ہے اور نہ ہی تنافر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشنل دور ہے، اس میں علم کی اتباع ہونی چاہیے، جہل کی اتباع نہیں ہونی چاہیے. جی یہ سوالات جو ہیں، یہ لگ رہا ہے مجھے کہ یہ سوالات یعنی تنزیہ یا شکایتاً یا مخالفتاً نہیں کیے گئے، یہ یعنی واقعی سمجھنے کے لیے کیے گئے. جی جی اب یہ محرم اور سفر میں آپ جواب دیے گا جناب قلب عباس رضوی صاحب کہ محرم اور سفر میں کالے لباس کا پہننا بالکل مکروہ ہے یا حرام ہے؟ نہیں، نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. غم حسین علیہ السلام میں لباس اسود کا پہننا جائز ہے، اور بلکہ کچھ روایت ایسی ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ جہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ اسود لباس، کالا لباس جو ہے آپ پہنیے، جی تو یہ غم کی نشانی ہے اور اظہار غم ہے، اور اس کو پہننا بالکل جائز ہے. اس میں حرمت کی کوئی دلیل، کوئی روایت، کوئی آیت نہیں ہے کہ لباس اسود، کالا لباس پہننا، اس پر حرمت کی کوئی دلیل نہیں، بالکل جائز ہے، پہنا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی جزاک اللہ. اس کے علاوہ محرم اور سفر سے ہٹ کے اگر پہنے کوئی؟ ہاں، محرم اور سفر سے ہٹ کر تو مکروہ کے باب کھل مکروہ جاتے ہے ہیں اس میں. جی اس سے کیا نقصان کیا ہے؟ اگر کیونکہ نقصانات، اصل میں نقصانات چونکہ لباس اسود جو ہے وہ غم کی نشانی ہے، غم کی نشانی ہے. میں یہ اس لیے میں نے کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کالا لباس مثال کے طور پہ آج کل فیشن میں، مثال کے طور پہ تو کہتے ہیں یہ تو فیشن میں، اب تو شادیوں میں پہنتے ہیں کالے لباس. جی. تو میں اپنے چاہ رہا ہوں کہ میری آپ وہ فرمائیں اصلاح اگر میں غلط کروں کہ بھئی اس رنگ سے ایک آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوگی، آپ میں ایک سارٹ آف ڈپریشن آ جائے گا، مسلسل کالے میں رہیں گے آپ، تو یہ کیونکہ غم وہ خود بھی کریٹ کرتا ہے. جی. ایسی ہے یہ بات؟ چونکہ غم کا تعلق اور لباس اسود کا تعلق جو عرب کے اندر بھی یہ چیز رائج تھی کہ اگر کسی کے ہاں کوئی غم کا سلسلہ ہو جاتا تھا تو لباس اسود جو ان کو پہنا دیا جاتا تھا. اور عرب آج بھی شادیوں میں لباس ابیض پہنتے ہیں، سفید کپڑا پہنتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ سفید کپڑا نہیں پہناتے، کہتے ہیں اس لیے کہ سفید کپڑا اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ ثقافت کی بنیاد پر لباس احمر پہنتے ہیں. ہاں، لباس احمر پہنتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، بٹ عرب لوگ جو ہے وہ ابیض پہنتے ہیں، اور اسود جو ہے لباس غم کی نشانی. جی جزاک اللہ. اچھا میں اب ایک اور اپنے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے، کافی سے زیادہ میں سیکھ رہا ہوں. جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ رسول اللہ جو ہے انہی نے جب امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا تو پہلے تو کافی حشاش وشاش نظر آئے، اور اس کے بعد پھر آپ پر غمگین ہو گئے. تو پھر ظاہر ہے بی بی نے سوال کیا، یہ میں سبق سنا رہا ہوں. بی بی نے سوال کیا تو آپ نے بتایا کہ میں اس لیے خوش تھا کہ بتایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ امام ہوگا، اور انہوں نے کہا پھر روئے کیوں؟ تو بتایا کہ یہ پھر کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا. نہیں، میں اس جملے کی ذرا سے تردید کر دوں. جی میں جب تک غلط بات نہیں کروں گا تو آپ نہیں، امام ہوگا یہ لفظ نہیں ہے. ہاں تو یہ آپ مکمل ہونے کے بعد جی کہیے بسم گا. اللہ. میں تو اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ جو من آن وہی کوٹ کر رہا ہوں جو سن رہے ہیں، جو کیا گیا ہے، تو تاکہ اگر میں اس میں تبدیلی کروں گا تو پھر ذرا سا امام ہوگا یہی کہا گیا ہے، تو جس نے بھی کہا ہے تو، اور اس کے بعد کہا کہ یہ
شہید ہوگا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اور یہ دین میرے دین کو بچائے گا. تو اس پہ بیوی نے کہا کہ میرے بچے کو کون رہے گا، بڑی عام سی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، خلق کرے گا جو ان پہ روئے گی. جی جی. تو وہاں پہ تو یہ دیکھیے جو سوال اصل ہے وہ جو اس میں ٹیکنیکل غلطی ہے وہ تو آپ فوراً قبلہ نے پکڑ لی. جو اصل سوال ہے جیسے علی کو کچھ لوگ اللہ کہنے لگے، وہاں پہ اصل سوال یہ ہے کہ بیوی نے تو صرف رونے کی بات کی تھی، اس سے ہٹ کے تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی. یہ ماتم واتم، یہ ممبر، یہ علماء، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل چیز. اب آپ سارے کا ایک ساتھ جواب دے لیجئے. وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے امام ہوگا، وہ بھی آپ لے آئیے تاکہ جس کی طرف سے یہ آئی ہے بات اس تک پہنچ جائے. بسم اللہ. جی دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی روایت ہو یا کوئی بھی بیان ہو، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ روایت کہیں عصمت سے تو نہیں ٹکرا رہی. اگر لفظ ہم یہ استعمال کریں کہ یہ بچہ امام ہوگا، دیٹس رانگ. امام ہوگا کیا مطلب؟ امام ہوتا نہیں، امام ہے. امام بنتا نہیں. کبھی کبھی لوگ صدفتاً یہ غلطی کر جاتے ہیں، غدیر میں کہتے ہیں یہ جملہ، لوگوں کا جملہ نقل کر رہا ہوں. کبھی کبھی اس کو لوگ کاٹ کے کلپ نہ بنا لیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ نقل کرتے ہیں کہ غدیر کے دن مولا متقیان کو مولا بنایا. بھئی مولا بنایا نہیں ہے، مولائیت کا اعلان ہوا ہے. اعلان غدیر، مقام غدیر ولایت کی اعلان کرنے کی جگہ ہے جہاں پر مولا متقیان کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. آیت کیا کہتی؟ یا ایھا الرسول بلغ، اجعل نہیں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. واہ واہ، جو نازل ہو چکا اس کو کنوے کیجیے. تو بنانا مقصد نہیں کہ آپ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں پر علی کو ولی بنا دیجئے. ولی، یہ میں ناظرین کلیئر کر رہا ہوں، جی ضرور. ولی، معصوم، امام، پیغمبر، نبی، یہ خلقت کے بعد نبی، معصوم یا امام نہیں بنتے. امام خلقت کے بعد امام نہیں ہوتا، خلقت سے پہلے امام ہوتے ہیں. آپ یہاں سے پہلے اس کائنات میں چلیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان کے اسما بتائیے، تو حضرت آدم نے بتایا. مثلا وہ ملائکہ سے پوچھا گیا، ملائکہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، مجھے علم ہی نہیں ہے ان کا. تو یہ اسماء خمسہ، انوار خمسہ، یہ حضرات آسمان کی بلندیوں پہ تھے. سرکار دو عالم سے پوچھا گیا کہ آپ آسمان کی بلندیوں پر تھے تو کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ نحن کبرنا فکبرت الملائکۃ. جب ہم نے تکبیر کہی تو اس تکبیر کے طریقے اور سلیقے کو دیکھ کر ملکوتیت نے تکبیر کا. نحن سبحنا فسبحت الملائکہ. تو جو لفظ استعمال کیا، یعنی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ اہل بیت اطہار نے، انوار خمسہ نے ملکوتیت کو سکھایا. تو وہاں پہ بھی یہ معصوم تھے. خلقتاً پوری کائنات کی خلقت سے پہلے یہ لفظ جو رسول نے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں نے نور کو خلق کیا. کیا مطلب؟ یعنی سب سے پہلے، یعنی پوری کائنات سے پہلے کچھ نہ تھا، ہم تھے. کچھ نہ تھا، ہم تھے. تو اب کسی بھی مورخ یا کسی بھی رائٹر یا قلم میں طاقت نہیں کہ وہ حد فاصل یہ کھینچ سکے کب تھے اور کب نہیں تھے. جب لفظ کب نہ تھا یہ تھے، جب لفظ جب نہ تھا یہ تھے. اس پر ایک بحث ہے، اس پر نہیں جانا مجھے. تو معصوم اور امام اور پیغمبر، اس پر لوگ غلطی نہ کریں ناظرین. خلقت کے بعد معصوم نہیں ہوتا. یا یہ جملہ کبھی استعمال نہ کریں یہ آگے چل کے امام ہوں گے، یہ آگے چل کے معصوم ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے. معصوم ہیں، امام ہیں. اب آپ اگر کہیں کربلا میں کیا امام سجاد امام نہیں؟ امام ہیں. کیا امام زین العابدین امام نہیں؟ امام محمد باقر امام نہیں؟ امام ہیں. ذمہ داری کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ ابھی ذمہ داری کو مثلا امام حسین نبھا رہے ہیں، کل امام سجاد نبھائیں گے. دربار میں یہ خطبہ دیں گے، کوفے میں یہ خطبہ دیں گے، شام میں یہ دیں گے، پھر اس کے بعد امام سجاد. تسلسل سے یہ ذمہ داریاں آگے بڑھیں گی. بٹ امام ہیں. جس طریقے سے اگر 5 مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں تو ڈائریکٹر تو ہیں، بٹ ایک ڈائریکٹر اس کام کو انجام دے رہا ہے. ابھی 4 کل کریں گے، پرسوں کریں گے، تو سسٹمیٹک ہوگا. تو امام ہے. رہی بات یہ کہ گریہ کا جو آپ نے سوال کیا، اس محور پہ آتے ہیں. شہزادی نے جب اس بات کو سنا، نبیوں کے سلطان سے، وارث شریعت سے سنا کہ یہ میرا بیٹا. اچھا پھر ایک سوال میں آپ کی خدمت میں کر دوں. عصمت کبریٰ کی مالکہ، عالمہ، مفسرہ اور رسول خدا کی شہزادی بیٹی کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا؟ یہ ہم تک پہنچانا تھا. احسن. یہ ایک میسج ہے کہ اب یہ سوال ہو رہا ہے. یہ آپس میں عصمت جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے سوال بیان کیا جاتا ہے. بابا اس قوم پر روئے گا، اس بچے پر روئے گا کون؟ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ گریہ کا جو لفظ استعمال کیا، روئے گا کون، کیا مطلب ہے؟ اس کے غم میں روئے گا کون؟
اب رونے کا جو سلسلہ ہے، روئیں گے بھی، گریہ بھی کریں گے، منہ پر ہاتھ بھی ماریں گے، ماتم بھی کریں گے، سینے پہ ہاتھ مارنا یہ ایک ماتم ہے. تو یہ انداز بکا ہے، یہ نہج بکا ہے، یہ طریقت بکا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جیسے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، تو آپ کہیں کہ اس میں نماز کا حکم آیا تو یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسے جھکیے، ویسے کیجئے، فلاں کیجئے، 2 سجدہ کیجئے، ایسے کیجئے. تو تفصیل جو ہے وہ معصوم بیان کرتا ہے. تو اسی طرح بکا کی جو تفصیل ہے وہ معصوم بیان کریں گے، بٹ گریہ جو ہے امام حسین پر کرنا، رونا اجر ہے، ثواب ہے، اور ثواب اجزل ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت ہی یعنی مفصل اور بہت ہی ڈیپتھ میں جواب مل گیا. کال لینی ہے یا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے؟ لے لیجئے یہ کال. اچھا جی، السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی بات کر رہی ہوں آپ سے. ایک سوال ہے. آپ فرسٹ آف آل سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ اللہ آپ کو وبرکاتہ. خوش آباد رکھے. الہی اور اسی آمین. طرح یہ اہل البیت کا چینل تا قیامت چلتا رہے رب العالمین کے الہی صدقے آمین. میں اور الہی. اہل البیت کے صدقے میں. سوال یہ ہے کہ عراق میں کوئی بھی شرٹ پہن کے اتار کے نہیں کرتا ماتم. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بی بی زینب علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو عورتیں ظاہر ہوں گی کیونکہ ہم ان کو فالو کریں گے. تو کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو شرٹ اتار کر ماتم کرنے کا؟ آپ اداروں میں کریں ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کیمرہ کا بند ہونا چاہیے ہوگا. اور آپ نے دیکھا زندگی میں کبھی بھی عراق میں زنجیر نہیں ہوا وداؤٹ شرٹ. شرٹ کے اوپر زنجیر کیا. ایران میں بھی ود شرٹ کریں گے اور قبر بھی کریں گے وہ پہن کے، کفن پہن کے، اور یہ نہیں کرتے ود آؤٹ شرٹ. تو آپ لوگ کیوں کرتے ود آؤٹ شرٹ؟ پھر ہم کیسے نکلیں گے جلوس میں؟ اگر آپ لوگ شرٹ اتار دو گے پھر کیسے ہم نکلیں گے؟ ہم کیسے بی بی زینب علیہ السلام کا ہم ریپرزینٹ کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے پلیز. بہت شکریہ. آپ کیسے نکلیں گے یہ خواتین اگر؟ حالانکہ آپ نے جواب دے دیا تھا اسی میں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ قمیض اتار کر ماتم کرنا عورتوں کے سامنے، عورتوں کی موجودگی میں جائز ہے یا صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے. ہم نے تو خود کہا کہ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہو تو خواتین کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پورا جلوس کبھی بھی ننگی بدن ماتم نہیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی چند ایک حلقے ہوتے ہیں. تو پھر آپ تھوڑا سا ابھی کوآپریٹ کریں، آپ جلوس کے اس حصے میں رہیں کہ جہاں پر وہ تو خالی خواتین کے پیچھے ہوتی ہیں. ہمارے جتنے بھی ہمارے جو چلم کا جلوس یہاں نکلتا ہے ماشاءاللہ تو سب پیچھے ہوتی ہیں، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلے آپ جہاں مرد ساتھ چل رہے ہیں وہاں اگر آپ چلنا چاہ رہی ہیں تو وہاں بھی اس حصے میں آپ چل سکتی ہیں کہ جہاں مرد حضرات مکمل لباس میں ہیں. ہاں جہاں پر ہے کیونکہ بہرحال ایک انسان کو اپنا عزائی عقیدت پیش کرنی ہے امام حسین کی بارگاہ میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں قمیض اتار کے جب ماتم کرتا ہوں تو بہترین ماتم کر سکتا ہوں، امام حسین کو بہترین پرسہ دے سکتا ہوں. تو ہم کو پھر اس کے پرسے میں رکاوٹ بننے کا حق نہیں ہے. ہم اپنے اوپر بھی تو کچھ پابندیاں لگا لیں نا. ضروری ہے کہ ماتم داروں میں پابندی لگائی جائے، لہٰذا آپ پیچھے ہو جائیے اور آگے چلی جائیے، اس حلقے میں آپ نہ رہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یوں کر جی میرا خیال ہے کہ بالکل مفصل جواب دے دیا ہے اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں نے بڑے زمانے سے ٹیلی ویژن پہ کام کیا ہے، یعنی ایز اے پریزنٹر، اور خود بھی پروگرام کیے ہیں. لیکن میرے لیے آج کا پروگرام جید علماء کرام کی موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کرنے میں میرے لیے ایک آنر رہا اور میں نے بڑا استفادہ حاصل کیا. یقیناً آپ لوگوں نے بھی آج کے پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا. آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سب کو حوالے امام زمانہ. اللہ نیک با. جزاک اللہ خیر.